کام پر فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں جو ہے وہ مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، خدا نے ان کو اتنی پیاری زندگی عطا فرمائی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال کے شروع کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ شہدائے احد کی قبور کے اوپر جاتے، اور پھر حضرت امیر حمزہ کی قبر کے اوپر آپ خود تشریف لے جاتے، باقاعدہ شہدائے احد کے ساتھ باتیں کرتے حضور علیہ السلام، اور پھر ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ پھر شہدائے احد کو جنت کے اندر جو اللہ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا حضور ان کو بیان کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بھی شہید ہوئے احد کے اندر، اور جس طرح اور یہ دونوں برابر لڑ رہے تھے، تو جب کفار نے حضرت امیر حمزہ کی باڈی کے اوپر گھوڑے دوڑائے اور ان کی باڈی کو مسئلہ کیا اور تکلیف پہنچائی، تو اس کے ساتھ حضرت عبداللہ کی باڈی کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے والد کی جب یاد آتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، تمہیں اپنے والد کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ تیرے والد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے والد کو جیسے ہی اللہ نے مرتبہ شہادت عطا کیا، تو شہید ہوتے ہی ان کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی۔ فرمایا کہ تیرے والد نے باقاعدہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور فرمایا کہ تیرے رب نے فرمایا کہ ہمارے رب نے تیرے والد عبداللہ سے پوچھا کہ میری خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، میری خاطر اپنی گردن کو کٹوانے والے، میرے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے والے میرے بندے، یہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو جنت کے جتنے اعلیٰ درجات تھے، حضور نے فرمایا اللہ نے شہدائے احد کو عطا فرمائے، شہدائے بدر کو عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہی خدا نے ان کو یہ مرتبے اور مقام اور عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ تیرے والد عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ نے عبداللہ سے پوچھا کہ میں نے تجھے جنت بھی دی ہے، جنت کی ساری نعمتیں بھی دی ہیں، جنت کے سارے اعلی درجات تمہیں عطا فرما دیے ہیں، اب بتاؤ تجھے میری جنت میں کیا سب سکون محسوس ہو رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ تیرے والد نے اللہ کو کیا جواب دیا؟ اب یہ علم مصطفیٰ دیکھیں، مکالمہ کہاں ہو رہا ہے؟ جنت میں ہو رہا ہے۔ مکالمہ حضرت عبداللہ اور اللہ کے درمیان بات کہاں ہو رہی ہے؟ عالم برزخ میں ہو رہی ہے، اور میرے مصطفیٰ مدینہ طیبہ میں صحابہ کی معیت کے اندر اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ نے حضرت جابر سے فرمایا تیرے والد عبداللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بارے الہ تیری جنت بھی دیکھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی ہیں، جنت کے انعامات اور مقامات اور درجات سارے میں نے دیکھ لیے ہیں۔ اے اللہ، جس وقت میں شہید ہو رہا تھا احد کے میدان کے اندر، اور تلوار اور تیروں سے میرے جسم کو چھنی کیا جا رہا تھا، میری گردن کو کاٹا جا رہا تھا، میرے جو ہے وہ حلق کے اندر تیر پیوست کیے جا رہے تھے، اس لمحے اللہ جو تو نے مجھے سکون عطا کیا تھا، اس لمحے جو تو نے مجھے کیف و سرور عطا فرمایا تھا، اے اللہ وہ کیفیت، وہ سرور، وہ لذت مجھے جنت میں محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ اے میری خاطر جان قربان کرنے والے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ تیرے والد نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بارے الہ میں چاہتا ہوں میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر محاذ جنگ میں جاؤں، پھر تیرے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کروں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں بھیجنا یہ ہماری جو ہے وہ قانون اور قدرت کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کے بارے میں باقاعدہ ایک ایک کے بارے میں، حضرت امیر حمزہ کے بارے میں، شہدائے احد کے بارے میں، اور ان کا جو اخروی انجام ہے اس کے بارے میں، اور ان کی شہادت کے بعد اللہ رب العالمین نے
قرآن حکیم فرقان مجید میں شہداء کی عظمت اور رفعت کو جو بیان کیا ہے، پھر قیامت تک آنے والی انسانیت اور مسلمانوں کو دین پر جو جذبہ نصیب ہوا، یہ آیت ان کی ترجمانی اور انہیں نقش پا پہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک حدیث کے اندر آتا ہے، اور یہ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس مسند امام احمد کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 2430، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ ہر سال کے اختتام کے اوپر آپ شہداء احد کی زیارت کے لیے خود تشریف لے جاتے۔ حضور پاک علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرتے، ان سے باتیں کرتے، ان کے اخروی انجام کو بیان کرتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد صدیق اکبر بھی اپنے دور میں اسی طرح شہداء احد کے مزارات پر جاتے رہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کے انتقال کے بعد فاروق اعظم تقریباً 10 سال تک آپ کی مدینہ طیبہ پر جو امیر المؤمنین کی حیثیت سے، خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے حکومت رہی۔ 10 سال تک ہر سال سرکار کی سنت ادا کرتے ہوئے فاروق اعظم بھی شہداء احد کے مزارات کے اوپر جاتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے عثمان غنی کا بھی یہی معمول رہا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی یہی معمول رہا۔ تو صحابہ اکرام اور جنت البقیع اور جنت المعلا کے اندر جو صحابہ اکرام اور صحابیات موجود تھے، اور احد کے میدان کے اندر جو صحابہ اور صحابیات موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مزارات کے اوپر جا کر ان کے لیے دعا کرنا اس حدیث سے ثابت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کو ان کے اخروی انجام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء احد کے صدقے جو ہے وہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہمارے وہ اکابرین ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جنہوں نے دین کے لیے اتنی تکالیف کاٹی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، غزوات میں شریک ہوئے ہیں، شہادتیں پائی ہیں، پھر جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو آئندہ جمعہ آئے گا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں، فضائل صحابہ قرآن کے اندر اور فضائل صحابہ احادیث کے اندر، اس پر میں ایک جمعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا، تاکہ اجتماعی طور پر نبی پاک کے تمام صحابہ کی خدمات کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش ہو سکے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو لوگ حرمین طیبین، آخری بات کہ جو لوگ حرمین طیبین جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں مدینہ طیبہ جب جاؤں اور حضور کی بارگاہ میں دعا کروں، درود پیش کروں، استغاثہ پیش کروں، اپنی خدمت پیش کروں، تو فرمایا کہ اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مل جائے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اور بلکہ یہ واقعہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو ان سے یہ واقعہ میں نے سنا ہے۔ اور وہ جو بھی حرمین طیبین لوگ جاتے تھے نا، تو ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو اور نبی پاک کی توجہ بھی اسے حاصل ہو، اور نبی پاک کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ کیا کرے، وہ جب مدینہ طیبہ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ کیا کرے کہ وہ مدینہ طیبہ سے اٹھنے کے بعد وہ سیدھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر چلا جائے۔ احد کے میدان کے اندر مسجد احد کے ساتھ آپ کا مزار ہے، پیچھے احد کی پہاڑی ہے، جو لوگ وہاں زیارات کے لیے گئے ہیں انہوں نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ آج بھی وہ جگہ مرکز خلائق ہے، اور ابتداءً وہاں پہ باقاعدہ شہداء احد کے مزارات موجود تھے، ان کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے، بعد میں اہل نجد نے ان کو گرایا ہے۔ اسی طریقے سے جنت البقیع کے اندر سیدہ کائنات کا مزار موجود تھا، جنت المعلا کے اندر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود تھا، ان کی تصاویر آج بھی موجود ہیں، جن کو بعد میں یہ جب نجدی حکومت آئی تھی انہوں نے ان کو مسمار کیا ہے، گرایا ہے، لیکن اس سے پہلے باقاعدہ وہ تمام مزارات مقدسہ موجود تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اولیاء کاملین
کے نسبتوں والی جو جگہ ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو صفا اور مروہ کیا ہے؟ حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان ہیں ان کے اوپر، خدا نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ تو میرے پیر و مرشد حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا گر بتایا ہے، جو آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ فوراً نبی کی بارگاہ میں توجہ بھی مل جائے، وسیلہ بھی اور دعا بھی قبول ہو جائے، تو وہ نیت کر کے کیا کرے کہ اپنے ہوٹل سے یا مسجد نبوی سے نیت کر کے پہلے جائے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر، اور حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جا کر سلام عرض کرے، فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کی بارگاہ میں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں والی مدینہ قرار دیا، حضرت حمزہ کے جہاں اور فضائل ہیں وہاں پہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ والی مدینہ ہیں۔ نبی پاک نے مدینے کی ولایت حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائی، اللہ اکبر، والی مدینہ آپ کو کہا جاتا ہے، اور سید الشہداء آپ کو کہا جاتا ہے، اسد اللہ و اسد الرسول آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اسے فوراً نبی پاک کی توجہ مل جائے، وسیلہ اور دعا قبول ہو جائے، فرمایا وہ کیا کرے، وہ مدینہ طیبہ اٹھے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ یہ نیت کر کے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جائے، وہاں سلام عرض کرے، فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے کہ السلام علیکہ یا اما رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی بارگاہ میں سلام ہو، السلام علیکہ یا امیر المدینہ، اے امیر مدینہ آپ پر سلام ہو، اے والی مدینہ آپ پر سلام ہو، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ بندہ جائے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر، تو وہاں حاضر ہو کر عرض کرے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میری حاضری کو قبول فرمائیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی بارگاہ سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ درخواست ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ نبی پاک کی بارگاہ میں میری سفارش پیش کر دیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر نظر کرم فرما کر میرے اس مسئلے کو حل کر دیں۔ فرمایا یہ دعا کہاں مانگے؟ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر یہ دعا مانگ کے، یہ استغاثہ پیش کر کے، یہ درخواست پیش کر کے بندہ وہاں سے پھر آئے اور نبی پاک کے روضے پر جاریوں کے سامنے حاضری دے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے چچا جان، آپ کے ام مکرم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، ان کی بارگاہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا یہ معاملہ ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ مجھ پر نظر کرم فرمائیے۔ تو فرمایا کہ یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ اس بندے کا معاملہ فوری اور اسی وقت حل ہو جائے۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ کے وظائف ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، جن لوگوں کے معاملات براہ راست نبی پاک کی بارگاہ سے حل ہوئے ہیں، ان کے مشاہدات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ فوری اسے مدینہ شریف میں توجہ نبی پاک کی مل جائے اور نبی پاک کا وسیلہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو ہمارے علماء اور محدثین نے اور بالخصوص میرے پیر و مرشد نے ہمیں یہ وظیفہ، اور میں جب بھی عمرے کے لیے گیا یا حج کے لیے گیا تو میں نے باقاعدہ اس نیت کے ساتھ وہاں پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی ہے، اور پھر وہاں سے نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور یہ بزرگوں کے وہ مشاہدات ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر حمزہ کے بارگاہ میں جائیں اور عرض کریں کہ یار میں نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرا یہ معاملہ ہے، آپ حل فرما دیں۔ آپ والی مدینہ ہیں، آپ سید الشہداء ہیں، آپ رسول اللہ کے پیارے چچا ہیں۔ فرمایا کہ اس نسبت سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس مسئلے کو فوراً حل کر دے گا، اور نبی پاک اس پر توجہ فرمائیں گے، نظر کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
بزرگان دین، صحابہ اکرام، اولیاء کاملین، اہل بیت اطہار اور ان تمام پاکان امت کی عظمتوں، مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔